براہ راست لے چلیں آپ کو اسلام آباد، جہاں پر وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے سے ڈاکٹر ملک مختار اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ کے ساتھ جو ڈیتھس رپورٹ ہوئیں وہ تقریباً 200 کے قریب ہوئیں آج تک جتنی ہوئی، اس میں بھی زیادہ تر جو بچے جو میل نرش یا جن کی امیونٹی کمزور ہے ان بچوں کی ڈیتھ زیادہ رپورٹ ہوئی۔ اس کے حوالے سے یہ تقریباً اس کے علاوہ آپ سمجھیں 98,800 لوگوں کے اندر بالکل ریکور کیے، بالکل ٹھیک ہیں۔ پھیلنے کا طریقہ اس کا جو ہے، اس کا تھوڑا سا یہ اس کو تشخیص کرنا اس کا جو ہے وہ تھوڑا پرابلمیٹک ضرور ہے۔ آپ کا جو پیشنٹ جس کو وائرس سے ایکسپوز ہو چکا ہوتا ہے، اس کے پہلے جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ 4 سے 15 دن لیتے ہیں تقریباً اس کو پہلے سمٹمز جو ہیں ڈیولپ ہوتے ہوئے، جو کہ بخار، جسم میں درد، لیمفیڈینوپیتھی یعنی کہ لیمف نوڈز کا غدودوں کا بڑھ جانا، اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اور پھر سیکنڈ فیز کے اندر جو کہ 21 دن تک ہو سکتا ہے اس کو ریش ڈیولپ ہوتی ہے جو جسم کے کسی حصے میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے پھیلاؤ کے حوالے سے جو حفاظتی تدابیر ہیں اس کے حوالے سے جو انٹرنیشنل WHO کے سٹینڈرڈز ہیں اس کے حوالے سے یہ زیادہ تر تو آپ کے کانٹیکٹ یعنی کہ جو جس کو ریش ڈیولپ ہوئی ہو اس ریش سے اگر کسی کا کانٹیکٹ ہو اور اس کی سکن جو ہے اس کے اندر کوئی دراڑ ہو یا کوئی بروکن سکن جس کو کہتے ہیں وہ ہو، تو اس کے حوالے سے وہ کانٹیکٹ اور پازیٹیوٹی اور ٹرانسمیشن جو ہے وہ زیادہ جلدی ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ قریب بیٹھ کے ایئر ڈراپلیٹس کے تھرو یا آپ کی سانس کے ذریعے جو پھیلاؤ ہے اس کا وہ بڑی دیر تک اگر آپ کسی مریض کے پاس بیٹھے رہیں تو اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا اور کوئی نہیں ہے جو ہے، باڈی فلوئڈس کے تھرو یہ پھیلتا ہے اور اس طریقے سے ہے۔ تو اور اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ جو ہے ٹریٹمنٹ وہ یہی ہے کہ اس کو آئسولیٹ کر دیا جائے، اس کو علیحدہ کر دیا جائے، اور وہ جو اپنا انکیوبیشن پیریڈ اور ٹوٹل جو ہے جو کہ چند ایک ہفتے بھی لے سکتا ہے اس کی ریکوری کے لیے، اس ٹائم پیریڈ کے اندر، ٹائم سپین کے اندر اس کو آئسولیٹ رہنا چاہیے۔ فیملی کو پورے کو اپنے ان سمٹمز کے حوالے سے کانشیس رہنا چاہیے۔ اگر کسی فیملی ممبر کے اندر وہ سمٹمز ڈیولپ ہوتے ہیں، وہ علامات آتی ہیں، تو ان کو بھی بالکل علیحدہ ہو جانا چاہیے، آئسولیٹ ہو جانا چاہیے۔ اور باقی جو نارمل پیراسیٹامول جو بخار کے لیے دوائیوں کے لیے، بخار اور دردوں کے لیے دوائیاں ہیں وہ لینی ہیں۔ اگر کوئی بہت کیسز زیادہ ڈیٹیوریٹ یا خراب ہو جائیں تو اس کے اندر پھر اینٹی وائرل ڈرگس کی بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ویکسین کے حوالے سے اسمال پاکس کی ویکسین جو ہے وہی ویکسین اس کے لیے بھی کارآمد ہے، لیکن اس کے لیے کوئی میس کیمپین یا میس ویکسینیشن کے لیے WHO نے منع کی ہے۔ وہ لوگ جو کہ آپ سمجھ لیں کہ خطرے سے دوچار ہیں یا جن کا چانس زیادہ ہے کہ وہ اس سے ہو سکتا ہے، اس کو ایم پاکس وائرس پازیٹیو ہو سکتا ہے، صرف اس ایسے گروپ لوگوں کے لیے انہوں نے ویکسینیشن کے لیے حوالے سے کہا ہے۔ اور باقی جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے آج DG سول ایویشن ایئرپورٹس کے اوپر بارڈر ہیلتھ سروسز کے DG تمام کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ تمام لوگوں کو جو بھی وہاں سے آئیں گے ان کے پرائرٹی گروپس کو آپ پہلے سے آپ کے پاس رپورٹس ہونی چاہیے کہ جو لوگ افریقہ سے جن کی اوریجن آف ٹریولنگ جو ہے ٹریولرز کی سٹارٹ ہو رہی ہے ان لوگوں کو پرائرٹی گروپس میں رکھنا ہے۔ سیکنڈلی وہ لوگ جو کہ اپنا آ رہے ہیں یورپ سے، امریکہ سے، گلف اسٹیٹ سے، ان تمام لوگوں کو پرائرٹی گروپس میں رکھ کے اور ان کی فیملی والوں کو کرنا ہے۔ اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ محکمہ صحت تو اپنا کردار اور تمام حکومتی مشینری اپنا کردار تو ادا کرے گی اور سارا کچھ کریں گے، لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے جو فیملی ممبرز جن کے لوگ اپنے ٹریول کر کے باہر سے آ رہے ہیں ان کو ان چیز کو انشور کرنا ہے کہ ان کی جسم پہ کوئی ریش، بخار، فلو لائک سمٹمز اور اس طرح کی کوئی چیز اگر ہے تو انہوں نے اس سے اپنی پوری حفاظت کرنی اور بر وقت ٹیسٹ جو ہے، اور اس کا جو تشخیص یعنی کہ ڈائگنوسٹک جو ڈیفینیٹیو ڈائگنوسٹک ہے وہ تب بھی ہو سکتا ہے جب اس کی ریش ڈیولپ ہو۔ ریش ڈیولپ ہونے کے بعد اس کی ریش کے اوپر سے سویب لے کر یا سیمپل لے کر اس کا PCR پالیمریز چین ری ایکشن جب کروایا جائے گا تو اس کے بعد وہ ڈیفینیٹیو ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے ایم پاکس پازیٹیو کیس ہے۔ یہ تمام معلومات تھی جو میں چاہ رہا تھا کہ آج اپنے لوگوں کے ساتھ بھی ڈسکس کروں، میڈیا کے تھرو اپنی عام پبلک کو بتاؤں، اور ان لوگوں سے دوبارہ میری ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ جن کے تمام رشتہ دار باہر سے ٹریول کر کے آ رہے ہیں انہوں نے ان چیزوں کو کہ ان میں کوئی آنے کے بعد بخار اور ریش یا فلو لائک سمٹم یا باڈی ایکس یعنی کہ جسم میں دردیں وغیرہ اگر وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں تو ان کو ضرور آئسولیٹ کر دیں پہلے فیز کے اندر۔ ان کو ہاسپٹل لے جانے کی ضرورت نہیں، جب تک ریش ڈیولپ نہ ہو اس ٹائم تک ہاسپٹل لے جانا یا اس کے حوالے سے کوئی پینک کریٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
99% مطلب اس کا تقریباً 95% جو ہے کیور ریٹ ہے. کوئی ایسا مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی مورٹیلٹی یا ڈیتھس کی فوراً خطرہ ہو انٹل انلیس کہ اگر اس کے ساتھ کوئی موربیڈٹی یعنی کہ کوئی اور بیماری اس کے ساتھ ہے تو پھر ان کو زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. ادروائز یہ اپنا ایک سپین جو بھی وائرل کا ہوتا ہے انفیکشنز کا وہ اپنا سپین لے کے ہی اپنے آپ ریکور بھی ہو جاتا ہے اور ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. اس کے حوالے سے آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہوں تو پلیز یو آر ویلکم. جی سر یہ بتا دیجیے کہ ایمس ہسپتال میں آپ نے کیا کیا اقدامات کیے ہیں اور اس کے فوکل پرسن کون کون تعینات کیے گئے ہیں؟ ای ڈی پیمس ہی فوکل پرسن ہوں گے. پیمس کے اندر پورا جو ان کا انفیکشس ڈیزیز کا ایک سائٹ پہ تقریباً 14 رومز ہیں آئسولیشن رومز جن کو وہاں پہ ہم نے نامینیٹ کر دی ہے. انفیکشس ڈیزیز کا جو سارا ڈپارٹمنٹ ہے وہی اس کو ڈیل کرے گا اور اسی کو کرے گا. آپ کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان میں اب تک تقریباً کوئی 11 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. ان میں سے ایک کیس کی ڈیتھ ہوئی اور ڈیتھ کی مین وجہ ایم پاکس وائرس نہیں تھی بلکہ اس کو HIV پازیٹیو کیس تھا وہ, اور HIV پازیٹیوٹی کی وجہ سے اس کی حالت اور اس کی امیونٹی اتنی ویک تھی کہ وہ سروائیو نہیں کر سکا اور تقریباً 1 ماہ ایڈمٹ رہنے کے بعد اس کی وفات ہوئی. جی پلیز. ہماری جو اویئرنیس پلان سب سے پہلے تو یہ میڈیا آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے. دوسرا جو ہمارے ڈی جی ہیلتھ سروسز جتنے صوبوں کے ہیں وہ سب اس کے بارے میں پرامپٹ طریقے سے تمام لوگوں کو اور ان ایریاز کو خاص طور پہ جہاں کے لوگ بیرون ملک اپنی محنت مزدوری اور کوشش کر رہے ہیں ان لوگوں کو یہ چیز کی اویئرنیس دینے کی پوری ٹرائی کر رہے ہیں. اور وہاں پہ ان جو بھی لوگوں میں اس طرح کے جو ٹریولر ہوگا اور اس طرح کے سمٹمز ڈیولپ ہوں گے ان کو فوراً رپورٹ بھی کیا جائے گا. اور ہمارے جو سرویلنس سسٹم ہے اللہ کا شکر ہے دیٹ از ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ, اور اسی سرویلنس سسٹم کے تحت وہ رپورٹ بھی ہوگا اور NIH کے اندر یہاں پہ اس کا ڈیٹا بھی ہوگا اور اس کی پوری ٹریکنگ اور ٹریسنگ ہوگی اور اس کا پورا فالو اپ رکھا جائے گا اس پیشنٹ کا کہ جی یہ پیشنٹ آیا اور اس نے ٹریول کیا, اس کی ٹریولنگ ہسٹری ہے اور اس کے بعد اس کے اندر یہ سمٹمز ڈیولپ ہوئے ہیں. انٹل انلیس کہ جب تک وہ فیڈ اوے نہیں ہوتے تب تک اس کا پورا ٹریکنگ اور ٹریسنگ سسٹم ان پلیس ہے. جی یہ بتائیے گا کہ یہ تقریباً جو ہیں 4 جو ہیں آپ کے پنجاب میں ابھی تک آئے ہیں جو پازیٹیو ہوئے ہیں. اس کے بعد جو ہیں KP کے 3 پازیٹیو آئے ہیں جو آج تک آپ سمجھیں پہلا کیس جو پاکستان میں ہوا 11 اپریل 2023 کو ہوا. اس کے بعد سے اب تک جو ہیں 2 اسلام آباد کے اندر جنہوں نے لینڈ کیا ان کے پازیٹیو آئے, ایک بلوچستان اور ایک سندھ کا ہے. اور اس کے حوالے سے جو ہے اپنا یہ زیادہ تر جو لوگ آئے اور پازیٹیو ہوئے وہ گلف سٹیٹس کے ان کی ٹریول ہسٹری ہے میجورٹی لوگوں کی. 2 چھوٹے سوالات ہیں. تو یہ بتا دیجیے کہ یہ جو بیماری ہے WHO نے اس حوالے سے کیا انفارمیشن دی ہے کہ اس کے پھیلنے کی یا اس کے آنے کی وجہ ہم لوگ گلوبل ہیلتھ سر گزارش تھی کہ دوسری گزارش یہ تھی کہ ہمارے ملک میں چونکہ آپ کو پتہ ہے صحت کا جو سسٹم ہے وہ کوئی اس کو ہم بالکل سطح سے بھی نیچے سمجھتے ہیں اور ہے, تو اس حوالے سے بھی وزارت صحت کوئی خاص انیشیٹو بھی لے رہی ہے اوور آل اگر ہم اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ. دیکھیں آپ کے پہلا سوال یہ ہے کہ جی اپنا پہلا سوال کیا تھا آپ کا؟ پہلا یہ تھا کہ WHO نے کیا WHO کے ساتھ ہم لوگ ٹریٹیز میں ہیں ایز اے کنٹری. ہم نے کی ہوئی ہے کہ جو بھی انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشنز اور ایمرجنسیز ہوں گی اس کے اندر ہم نے کیس رپورٹنگ کے حوالے سے ان کے ساتھ ٹریٹی سائن کی ہوئی ہے. اس کے حوالے سے انہوں نے ایڈوائزری جاری کی کہ آپ اپنے اس کے سرویلنس سسٹم کو جو ہے آپ کو آلریڈی ان پلیس ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ پاکستان صحت کے بہترین سسٹم ہے اور سب کچھ یہاں پہ بڑا آئیڈیل ہے, لیکن ہمارا سرویلنس سسٹم ایک ایسا ہے جس کے اندر ہم لوگ ضرور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ. اور ہماری جو ہے پولیو کیسز کا حوالہ ہو کسی بھی بیماری کے حوالے سے ہو اس کی سرویلنس رپورٹنگ جو ہے وہ ٹائملی ہو جاتی ہے. ان کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جو بھی اقدامات جو بھی گورنمنٹس کر سکتی ہیں وہ آلریڈی کر بھی رہی ہیں. اور باقی WHO کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ابھی انہوں نے کوئی ایسی کووڈ ٹائپ کی کوئی ایمرجنسی یا کوئی ایسی چیز نہیں کی. 26 کیسز رپورٹ ہوتے ہیں سینٹرل افریقہ ریپبلک کے اندر. وہ اس کے 26 کیس کے بعد انہوں نے کہا جی اٹس این آؤٹ بریک. تو اس آؤٹ بریک کے حوالے سے انہوں نے ایک ایڈوائزری جاری کی کہ تمام ملک اس کے بارے میں خیال رکھیں اور خاص طور پہ جن ملکوں کے ساتھ ٹریولنگ بہت زیادہ ہے جن کے اپنا پاپولیشن کی ان کو اس کے بارے میں زیادہ اپنا اویئر ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے پرائم منسٹر صاحب نے بھی آج میٹنگ کی اور تمام جو ایئرپورٹس ہیں اور تمام اتھارٹیز جو ہیں ہیلتھ کی ان کی آپس میں میٹنگز ہو چکی ہوئی ہیں. اوپر جو ہیں آپ کے جتنے اسکینرز جو کہ کووڈ کے بعد آلموسٹ ہم یوز نہیں کر رہے تھے وہ دوبارہ آپریشنل ہو گئے ہیں ایئرپورٹس کے اوپر, جس کے اندر جو پہلا سمٹم ہے فیور اس کے حوالے سے اسکریننگ جو ہے وہ ہم لوگ ایئرپورٹس پہ ان پلیس آ چکی ہوئی ہے. عمیر صاحب اچھا سر میں سے سر کووڈ کے بارے میں
پہلے یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ اتنا ڈینجرس ڈیزیز نہیں ہے، لیکن ابھی اس بارے میں بھی سر آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں کسی بھی بیماری کو ایزی نہیں لینا؟ نہیں، ہم تو ایزی نہیں لے رہے. دیکھیں 14 کو پہلا اس کا کیس رپورٹ ہوتا ہے، پہلی ایڈوائزری جاری ہوتی ہے WHO کے. 15 کو پہلی NCOC کی میٹنگ ہوتی ہے، 16 کو دوسری میں میٹنگ کرتا ہوں NCOC کی. آج وزیر اعظم صاحب نے خود میٹنگ کی ہے، 3 دن کے آپ کو احوال بتا رہے ہیں، اور آج ہی آپ کو بیٹھ کے اس چیز کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ جی یہ احتیاطی تدابیر آپ کو کرنی چاہیے اور ان چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے. ان تمام لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں، بلکہ ہوشیار کر رہے ہیں، خبردار کا ورڈ تو نہیں یوز کریں گے، کہ آپ نے کائنڈلی اس کے بارے میں ویجیلنٹ رہنا ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں سے کوئی ٹریول کر کے آیا ہے، اس کو بخار ہے، اس کے اندر یہ علامات میں سے کوئی ایک علامت ہے، تو آپ نے اس کو بالکل آئسولیٹ کر دینا ہے، جو کہ پہلا سٹیپ ہوگا. اگر آپ ہاسپٹل بھی لے کر آتے ہیں تو ہاسپٹل میں بھی انڈر آبزرویشن آئسولیشن میں رہے گا. ٹریٹمنٹ اس کی پہلے فیز میں کوئی نہیں ہے. سر آپ نے PCR کی بات کی، کیا PCR کی سہولت صرف اور صرف پیمز میں ہے یا دیگر کہیں؟ یہ تمام ہاسپٹلس جو تمام صوبوں کے اندر ہمارے پاس تقریباً 1000 کٹس اویلیبل ہیں اس ٹائم پاکستان کے پاس، اور وہ تمام صوبوں میں ڈسٹریبیوٹ کی جا چکی ہیں، اور ان کی اپنی IPH پبلک ہیلتھ لیبارٹریز جو ہیں وہاں پہ یہ PCR ہوگا، کیونکہ اس کے لیے وائرس کے لیے عام لیب کے اندر سے یہ نہیں کروایا جا سکتا. اس کے اندر بایو سیفٹی لیولز کو ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے، اور اس حوالے سے چکا ہے ان کے پاس ساری چیزیں. یہاں پہ NIH میں ہے، پیمز میں نہیں ہے. NIH وہ ٹیسٹ کرے گی جو کہ اسلام آباد کے اگر کوئی سسپیکٹ. دوسرا سوال میرا تھا کہ کیونکہ جب کووڈ آیا تھا تو اس وقت اس کی کٹ کا کہا جا رہا تھا کہ جی ہم نے متعلقہ فورم پہ اویلیبل کروا دی، لیکن کچھ عرصہ بعد وہ بلیک مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئی اور اس کو جو مافیا تھا اس نے کروڑوں روپے اس کے اوپر کمائے. کیا ایسا بھی سین؟ دیکھیں، ایک تو آپ اس کو کنفیوز کر رہے ہیں. کووڈ کا موڈ آف اسپریڈ تھا ایئر بورن، یعنی کہ آپ ہوا کے ذریعے وہ پھیل رہی تھی. یہ اس طرح ہوا کے ذریعے پھیلنے والی نہیں، اس کے اندر بڑا کلوز کانٹیکٹ ہونا اور آپ کی ریش اور اس کی سیکریشن، یعنی کہ اس سے جو مادہ خارج ہو رہا ہے اس سے کلوز کانٹیکٹ ہونا ضروری ہے. اس کے آپ جنرل پبلک کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ بالکل ایک ڈفرینٹ موڈ آف ٹرانسمیشن ہے اس کو آپ کووڈ کے ساتھ بالکل نہ کریں. باقی جو آپ کے سوال کی حد تک ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس سفیشینٹ کٹس موجود ہیں، اور جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی ایسی ایمرجنسی یا کوئی ایسی چیز ہم فورسی نہیں کر رہے، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، کوئی ایسا ایمرجنسی نہیں. یہ صرف ایک آگاہی کے حوالے سے ہم نے یہ پریس کانفرنس بھی رکھی ہے، میٹنگز بھی رکھی ہیں، اور اسی لیے ہم تیاری کر رہے ہیں کہ کل کو جو چیزیں اگر کچھ خراب ہوئیں ان کی ہماری تیاری مکمل. اور وزیر اعظم صاحب نے بھی ہر قسم کی جو ہے ہدایات جاری کی ہیں کہ کسی قسم کی کوئی بھی کوتاہی نہ برتی جائے اور ہر چیز کو اویلیبل کیا جائے بیفور ٹائم. NDMA کے چیئرمین موجود تھے، ان کو بھی ہدایات جاری کی ہیں کہ آپ نے اویئرنیس کے حوالے سے. وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے سے ڈاکٹر ملک مختار احمد اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے تھے، جس کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظہ کیا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.